السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے جلد کے نقصانات پر، مشتزنی کے نقصانات پر اور اس کے علاج پر، اور کہاں پہ ہم علاج میں غلطی کرتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا جاؤں، یہ انتہائی غلط کام ہے جو کہ نہ شرعی روح سے ٹھیک ہے، نہ آپ کی جسمانی اور نفسانی روح سے یہ ٹھیک ہے۔ اس کا اگر علاج کرنا ہے تو آپ کو پہلے اپنی عادات کو بدلنا ہوگا، اپنے ماحول کو بدلنا ہوگا۔ اب دیکھیں، جو کذیب انسانی ہے اس کی بناوٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے اوپر اعصاب کی تہہ ہے، اس کے نیچے غدد کی تہہ ہے، اس کے نیچے ہمارے مسلز پٹھے آ جاتے ہیں۔ تو یہ دو پٹھوں پہ ٹکا ہوا ہے جو آپ کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی ان میں سے کوئی بھی ڈیمیج ہوتا ہے تو اس میں کذیب میں جھکاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، یا لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ۔ اب پھر وہ لوگ مختلف قسم کے جو ہیں وہ تلے ان کا استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے ہمیں فرق نہیں پڑتا، تو فرق کیسے پڑے گا؟ اب دیکھیں، ایک چیز آپ کی انرجی ویسٹ کرنے سے آپ کے ایک نقصان ہوا ہے، جب تک اس کی انرجی دوبارہ اسی لیول پہ نہیں آئے گی آپ بحال نہیں ہو سکتے۔ پھر چاہے تیلے لگائی جائیں، پٹیاں کری جائیں، جو مرضی آپ وہ کری جائیں۔ اس کے علاج میں ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ایسے بندے جو ہیں اپنے ماحول کو چینج کریں۔ اگر آپ فضول انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں تو انٹرنیٹ کنیکشن کٹوا دیں، ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں، نماز کی پابندی کریں، صبح اٹھا کریں، ہلکی پھلکی ورزش کیا کریں، تھوڑی سیر کیا کریں، نماز پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں گے۔ یہ چیزیں آپ کو ماحول بدلنے میں انتہائی مدد دیں گی۔ اس کے بعد علاج کی طرف آتے ہیں کہ اس میں علاج کیا کیا جائے گا۔ 3 چیزیں آپ کو اس میں بنانی ہوں گی۔ سب سے پہلے تو ایک حلوہ آپ کو بنانا ہوگا، اس کے بعد آپ کو ایک مٹھائی بنانی ہوگی جو صاحب کو اس میں کرنا ہم نے کیا۔ اب دیکھیں، ایک بندے کے جسم سے اعصابی رطوبات ختم ہو گئیں، نظر کمزور ہونا شروع ہو گئی، چڑچڑاپن آ گیا، نیند کم ہو گئی، تو جسم کی طاقت میں کیا، وہاں پہ ہم نے سالہ رطوبات پیدا کرنی ہے۔ جب وہ رطوبات پیدا کریں گے، دوبارہ سے رطوبات جسم میں جمع ہوں گی، گٹروں میں جمع ہوں گی، کمر میں جمع ہوں گی، طاقت بھی بحال ہو جائے گی اور جسم کی گرمی خشکی بھی دور ہو جائے گی۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے قبض بڑی ہوگی جی، میرا معدہ پھول جاتا ہے، مجھے پخانا نہیں آتا۔ اب کھائی جاتے وہ قبض کشا دوائیاں جو رہا سہا پانی ہوتا ہے وہ بھی ختم کر دیتی ہیں۔ تو اصل علاج نہ کسی کو بتاتے ہیں بھائی مجھے یہ مسئلہ ہے، نہ اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل لازمی جوائن کیا کریں۔ میرا فون نمبر جو ہے 0302 427 427 5، یا آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے میرا چینل آئے گا، اسے لازمی سبسکرائب کریں، یہ آپ کی فیور ہے، بہت شکریہ۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ بنائیں گے ایک حلوہ۔ حلوے کے اجزاء نوٹ فرما لیجئے۔ جو مربع گاجر ہے وہ آپ ½ کلو لیں گے، کھویا 1 پائیا لیں گے، الائچی چھوٹی الائچی خرد ہم جسے کہتے ہیں، وہ چھوٹی الائچی سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے، تو اچھی نسل کی وہ الائچی ہوتی ہے، وہ ہم 20 گرام لیں گے، اور جو دیسی گھی ہے وہ ہم تقریباً ½ پاؤ لے لیں گے۔ اس میں ہم کیا کریں گے، جو مربع گاجر ہے وہ اچھے طریقے سے کوٹ کے باریک کر لیں۔ کرنے کے بعد آپ کھویا اس کے اندر شامل کر کے اچھے طریقے سے اسے مکس کر کے رکھ لیں ایک سائڈ پہ۔ اب آپ نے گھی رکھ دینا ہے کسی برتن میں ڈال کے چولہے پہ، وہاں پہ آپ نے الائچی کھولنی ہے، اندر پھینک دینی ہے، اس کو ذرا سرخ ہونے دینا۔ جب دانے اس کے تھوڑے سرخ ہو جائیں تو یہ سارا آپ نے مواد اٹھانا ہے، اس کے اندر ڈال کے اچھے طریقے سے ہلا کے تھوڑا بھوننا۔ جب کھویا جو ہے وہ سرخ ہو جائے پھر آپ نے اتار لینا۔ یہ آپ کا حلوہ تیار ہو گیا، جس کی خوراک 5-6 چمچ دن میں 1 ٹائم آپ کھا سکتے ہیں، یا 2 ٹائم 3 چمچ کھا لیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ اجزاء نوٹ فرما لیں، بڑے پیارے اجزاء ہیں، آپ کو آسان سے اجزاء ہیں، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بول کے بتا دیتا ہوں۔ ناریل آپ نے لینا ہے ½ کلو ناریل، اور مغز بادام 1 پائیا، گوند ککر 1 پائیا، گھی آپ نے جو ہے وہ ½ پاؤ دیسی گھی اس میں بھی استعمال ہونا ہے، چینی اس میں 1 کلو، اور پانی ½ کلو۔ اس میں بھی اپنے آپ کیا کرنا ہے کہ جو گوند ککر ہے، مائیں تو جانتی ہیں جیسے وہ پانڈا بناتی تھی، اس کو آپ نے دیسی گھی میں بھوننا ہے، وہ پھول جائے گی، اسے باہر نکالیں ٹھنڈا ہونے پہ، باقی تمام چیزوں کے ساتھ پیس کے اسے آپ رکھ لیں۔ رکھنے کے بعد جو چینی اور پانی ہے اسے مکس کر کے آگ پہ رکھیں، اس کا قوام تیار کرنا شروع کریں۔ جب وہ گاڑھا ہونا شروع ہو جائے ایسے شیرے کی طرح،
تو وہاں تو ناظرین جب وہ قوام گاڑھا ہو جائے گا، پھر آپ کیا کریں گے کہ تمام اجزاء جو آپ نے وہ باریک کیے ہوئے تھے ان کو آپ چاہیں تو دیسی گھی میں تھوڑا سا بھون لیں، اسے سرخ کر لیں۔ سرخ کرنے کے بعد آپ اس کو اس قوام میں، ٹھنڈا نہ ہو، قوام جب گرم ہی ہو نا، آپ نے نیچے سے آگ ہلکی کر دی، اس کو اس کے اندر پھینکا، اچھے طریقے سے ہلا کے پھر آپ نے آگ بند کر دینی۔ گرم کو آپ نے، یعنی گاڑھا ہو جائے، وہ ایک لیش تار بن جائے گاڑھا حلوے کی طرح، پھر اس کو آپ نے کسی تھال میں الٹ دینا ہے۔ تھال پہ الٹ کے ایسے کوئی چیز پھیر کے اسے برابر کریں، پھر برفیاں کاٹ لیں اس کی، تو یہ آپ کی مٹھائی بن جائے گی مکویہ صاحب۔ اب جناب صاحب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کی ایک ٹائم کی خوراک، اگر آپ 2 ٹائم کھاتے تو 3 سے 4 برفیاں ایک ٹائم ہے۔ اگر آپ ایک ٹائم کھائیں گے تو 5-6 آپ نے یہ کھانے ہیں، 3-4 چمچ آپ نے وہ پہلا جو حلوہ تھا اس کے کھانے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی جو صفوف میں آپ کو بتاتا ہوں، چیزیں نوٹ فرما لیں، تھوڑی زیادہ ہیں۔ اس میں زیرہ سفید آپ نے لینا ہے 20 گرام، سوکھا دھنیا 20 گرام لینا ہے، منقع 20 گرام، تخم تربوز 20 گرام لینا ہے، تخم خربوزہ 20 گرام لینا ہے، تخم خیارین، خے یہ لفیا رے یہ نون، تخم خیارین، نہ بھی سمجھ آئے پنساری کو یہ ویڈیو دکھا دیجئے کہ وہ آپ کو چیزیں نکال دے گا۔ تخم خیارین 20 گرام، چینی آپ نے 20 گرام، یہ صفوف آپ کا بن گیا۔ یہ آپ نے کیا کرنا جی، اس صفوف کو پاؤڈر کر لینا اور اس کا 1 بڑا چمچ دن میں 2 ٹائم استعمال کرنا ہے۔ ایک ٹائم استعمال کریں گے تو 2 بڑے چمچ، یعنی کہ 3 آپ کے چمچ، 3-4 چمچ، 5 چمچ ہو گئے وہ پہلے حلوے کے، حلوہ تو مزیدار بندہ کولیاں شولیاں ہی کھا جاتا ہے، وہ اپنے کھا لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 4-5 برفیاں کھا لینی ہیں۔ کھانا کوئی نہیں، بعد میں کھا لیجیے گا 2 گھنٹے، کون سا ایسا کوئی مسئلہ ہے، یہ کون سا دوائیاں ہیں، غذا کی غذا ہے، دوا کی دوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ صفوف جو ہے اس کے 2 بڑے چمچ، اگر ایک ٹائم کھاتے ہیں، اگر ایک ٹائم آپ ایک ٹائم کھائیں گے پھر یہ ڈوز ڈبل ہوگی، اگر 2 ٹائم کھائیں گے پھر آدھی ڈوز آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو تننا نہیں ہے، جتنا ایزیلی کھا سکیں، جتنی طبیعت برداشت کرے آپ نے اتنا کھانا ہے۔ یہ صفوف 1 چمچ اور اوپر سے ½ کلو نیم گرم دودھ پینا، پیڑ آپ کا بھر جانا ہے، 2-3 گھنٹے سکون سے گزریں گے، بعد میں کھانا کھا لیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، کھانا تو روز ہی کھاتے ہیں بھائی، نام ہی کھائیں گے ایک ٹائم تو کون سا طوفان آ جائے گا۔ اور دوسری بات، یہ کون لوگ استعمال کریں گے جن کے جسم میں خشکی بہت زیادہ ہے، نیند نہیں آتی، دماغ چڑچڑا پن ہے، ایسے لوگ استعمال کریں گے، یا جن کے جسم میں گرمی بہت زیادہ ہے وہ لوگ استعمال کریں گے۔ جن کے جسم میں آلریڈی ٹھنڈ ہے وہ تو بالکل استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا مزاج اعصابی عضلاتی مقوی ہے، یہ بھی اپنے اندر ایک ٹھنڈ رکھتا ہے۔ فائدے کیا ہوں گے، جسم میں صالح رطوبات پیدا ہوں گی، جسم میں مادہ کثرت سے پیدا ہوگا، جو دماغی کام کرنے والے بندے ہیں ان کی دماغی کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی، نظر اچھی ہونی شروع ہو جائے گی، گھٹنوں میں مواد بننا شروع ہو جائے گا، کمر کے اندر مواد بننا شروع ہو جائے گا، نظر آپ کی تیز ہو جائے گی، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا، دل مضبوط ہو جائے گا، طبیعت میں گرمی کی تلخی نہیں رہے گی، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مردانہ پاور بڑھتی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ گرمی کی جو گردوں کی سوزش ہے وہ اترے گی، جگر کی سوزش اترے گی، گرمی کی تلخی ختم ہوئے گی۔ اور آپ کو کیا چاہیے بھائی، میرے سے کیا چاہیے آپ کو؟ یہ 5-6 ہزار کے خرچے میں اگر آپ کی اتنی جگہ جگہ پہ طاقتیں مل رہی ہیں، اتنی بیماریاں جسم سے زائل ہو رہی ہیں، اور آپ کو کوئی جو ہے وہ کوہ نور تو بھائی میں لا کے نہیں دے سکتا، تو یہ بڑے ہی خوبصورت اجزاء ہیں، بڑا آرگینک نسخہ ہے، یہ بڑی آرگینک غذا ہے، یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، اسے بنائیں، استعمال کریں۔ تو تمام دوست میرے ویڈیو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، لائک کیے، اور کل سنڈے ہے تو انشاءاللہ سنڈے والے دن ہم اپنا سوالات کا سیشن بھی رکھیں گے، تو آپ کے جو بھی میری سب سے ٹاپ پہ ویڈیو ہوگی، سب سے اوپر والی، اس کے نیچے جو کمنٹس ہوں گے وہ نوٹ کروں گا، اور کل کو میں اس کے سوالات کی انشاءاللہ آپ کے تسلی بخش جو ہے وہ جواب آپ دیے جائیں گے۔ تو لازمی چینل کو سبسکرائب کے لیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ حکیم محمد ذوالقرنین۔